اس کے متعلق کہا جاتا ہے بلغم نمونیا وغیرہ میں اینٹ کے رنگ کی. اب باقی علامتیں موجود ہوتی ہیں اور ہومیوپیتھ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بلغم کا رنگ اینٹ کا ہو تو پھر دیں. یہ علامتوں کو سمجھنے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. اس کے اندر چونکہ خشکی ہے اور میوکس میمبرینز کریک کرتی ہیں، اس لیے خون اس طرح سیپ کرتا ہے اس میں کہ بلغم کے اندر داخل ہو کر اس کا جز بن جاتا ہے، اور خون ملا ہوا بلغم جس میں الگ خون کے سپاٹس نہ ہوں وہ اینٹ کے رنگ کا دکھائی دیتا ہے. اس لیے یہ اس کی علامت ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ علامت ظاہر ہو. یہ بعض دفعہ ایڈوانس سٹیجز میں، عام طور پر نمونیا میں چونکہ زیادہ جلدی سے مریض کی حالت بگڑتی ہے، وہاں یہ دکھائی دیتی ہیں علامتیں. مگر روزمرہ کے بلغم میں اگر یہ رنگ ڈھونڈیں گے تو کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گا. بیانیہ کا رنگ بالکل نارمل ہوگا عام بلغم کا. اگر انفیکشن ساتھ ہو جائے تو سبز ہو جاتا ہے، اگر انفیکشن نہ ہو تو سفیدی مائل یا زردی مائل، ہلکی زردی مائل. سبز رنگ کا بلغم جہاں بتایا جاتا ہے وہاں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بچوں کو نزلہ بگڑ جائے اور اس میں گہری انفیکشن ہو جائے اس وقت سبزی آتی ہے، اور سبزی دراصل انفیکشن کی علامت ہے اور کوئی تمیز کرنے والی علامت نہیں ہے، وارن کرنے والی علامت ہے. اس لیے جو یہ کہتے ہیں فلاں میں سبزی ہوگی یہ علامت ہے اس دوا کی، غلط کہتے ہیں. سبزی ایک اور چیز کی علامت ہے، ہر جگہ موجود ہوتی ہے. یہ بات اگر آپ غور سے نہ دیکھیں کہ کون سی کس چیز کی علامت ہے تو اس سے مٹیریل میڈیکل ہی بگڑ جاتے ہیں. اور لوگ سمجھتے نہیں کہ ایک چیز مزاج کا حصہ نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے. اس کی وجہ سے وہ، چونکہ بعض بیماریوں میں دیکھا گیا یہ ہوتا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے مٹیریل میڈیکا میں اس بات کو داخل کر دیتے ہیں. اس کی ایک مثال کیمومیلا ہے جس کی میں نے پہلے بھی دی تھی.